بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى لحب أن تصلي عليه الصلاة والسلام عليكم يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماں کی گود اولین درسگاہ، بچے کی زندگی کا پہلا مسکن ماں کی ٹھنڈی میٹھی اور شفقت بری گود ہوتی ہے۔ آغوش مادر کے ان سالوں میں ماں بچوں کے لیے مرشد کا کام کر رہی ہوتی ہے، یعنی ماں کی پرورش بچوں کے لیے اہم ہے۔ ماں اگر بچے پر محنت کرے تو یہ ماں کی گود سے ہی مادر زاد ولی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ماں کی تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ننھے بچوں کے لیے ماں کی بنیادی ذمہ داریوں پر پہلے ہی بات ہو چکی ہے۔ اب آئندہ بچوں کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے، اس کے لیے کچھ بنیادی اصول بیان کیے جائیں گے۔ باپ کی توجہ کی اہمیت۔ جو باپ گھر کے ماحول کی طرف توجہ نہیں کرتا، اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کرتا، اس کی اولاد بگڑ جاتی ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں کو اپنے بزنس سے فرصت نہیں ملتی، ان کے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہا گیا یتیم وہ نہیں ہوتا جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں، یتیم تو وہ ہوتا ہے جو علم اور علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لیس الیتیم خدمات والوالدہ بل لیس الیتیم خدمات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والعمل۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس ماں کی بات بچے مانتے نہیں اور باپ کے پاس گھر میں وقت دینے کی ضرورت نہیں، وہ بچے زندہ ہوتے ہیں مگر کسی یتیم کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ بات پھر ذرا سن لیجئے کہ جس ماں کو تربیت کا طریقہ نہیں آتا اور باپ کے پاس فرصت نہیں تو سمجھ لو وہ بچے یتیم ہیں، وہ بچے یتیم ہیں، ان بیچاروں کی تربیت کبھی نہیں ہو سکے گی۔ لہذا خاوند کو چاہیے کہ اپنے نظام الاوقات میں جہاں اور کام رکھے ہیں، اپنے اوقات میں جہاں اور کام رکھے ہیں وہاں بچوں کے لیے بھی وقت ضرور رکھیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ جب میری شادی نہیں ہوتی تھی تو میرے دل میں بچوں کی تربیت کی 5 مختلف پلاننگ تھی، اور اب میری شادی ہو گئی، اب میرے 5 بچے ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کی پلاننگ ایک بھی دماغ میں نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو مختلف معاملات میں اتنا الجھا لیتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا وقت ہی نہیں ملتا۔ بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالنا چاہیے تاکہ اس امت کی نئی نسل دین پر چلنے والی بن جائے۔ بچے کورے کاغذ کی مانند ہیں۔ یاد رکھیے کہ بچے کورے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں، ان پر خوبصورت پھول بوٹے بنانا یا الٹی سیدھی لکیریں لگانا یہ سب والدین کا کام ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ نے اچھی پرورش کی تو سب پھول بوٹے بن گئے، اگر اس کو تربیت کا پتہ ہی نہیں تو پھر اس نے الٹی سیدھی لکیریں لگا دی اور گویا ان بچوں کو بگاڑنے میں معاون بن گئے۔
پرورش سے مراد یہی نہیں ہوتی کہ بچے کا جسم بڑا کرنا ہوتا ہے، بلکہ پرورش سے مراد یہ ہے کہ جس طرح جسم بڑے ساتھ دل کی صفات بھی بڑھے، دماغی کیپیبلٹیز بھی کھل کر سامنے آئیں۔ تو جو اچھی مائیں ہوتی ہیں وہ فقط بچے کو بڑا نہیں کرتی، اس کے دل کو بھی بڑا کرتی ہے اور اس کے اندر ایسی سوچ ڈال دیتی ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی دماغی صلاحیتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ دل و دماغ کی صلاحیتیں کو کھولنا یہ بھی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کئی مائیں تو اتنی اچھی بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ان کے بچوں کو دیکھ کر دعائیں دینے کو جی چاہتا ہے۔ تو چاہیے کہ والدین کو اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، کیونکہ پہلا مدرسہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ بن جائے گی۔ کب بنے گی؟ جب دین نکل جائے گا، اللہ کے نبی کے راستے سے وہ دور ہونے لگیں گے، جب ان کے اندر علم نہیں ہوگا، جاہل بنیں گے، قرآن حدیث کا علم نہیں، عمل نہیں، تو وہ تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ ماں باپ ان کے پیچھے محنت کرتے رہیں گے، ان کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے، اپنا مال لگائیں گے، اپنی طاقت لگائیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، مگر ان سے فتنہ ملے گا، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے اندر دین زندہ کرو، دین، گڈ کلچر، گڈ بیہیویئر۔ جب بچوں کے اندر حسن و اخلاق پیدا ہوں تو ماں کو ماں کی نظر سے دیکھیں گے، باپ کو باپ کی نظر سے دیکھیں گے، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آئیں گے اور ان کا ادب کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ان کا چہرہ محبت سے دیکھ لینا، جنت میں اس کے لیے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک مقبول حج کا ثواب ہے، ایک روایت ہے 100 مقبول حج کا ثواب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو پرورش ایسی کریں جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہے، تاکہ ان کی زندگی آگے اچھی ہو، ایک پاک نسل کو ہم بنا سکیں۔ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری نسلوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا کر دیں اور ایک نئی نسل ایسی پیاری بنائیں جس سے آنے والی نسلوں کے اندر دین زندہ ہو اور سارے عالم میں ایک عمل کی خوبصورتی، حسن اخلاق کی خوبصورتی سے دین کا وقار، دین کی عزت بلند ہو، اسلام کا وقار بلند ہو۔ تو اسی نسبت سے آستانہ خواجہ چمن میں ہفتہ یعنی سیٹرڈے چھٹی شریف ہے، چھٹی شریف کے بعد جو ہے تربیتی کلاسز لیا جائے گا، جس میں بچوں کو تعلیم دی جائے گی، ان کے اندر جو ہے علم جو ہے سکھایا جائے گا، سینے میں بسایا جائے گا۔ اور اصل میں آنے کا مقصد کیا ہے دنیا میں، اللہ کا حکم کیا ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، والدین کیا ہے، بھائی کیا ہے، بہن کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، کس طرح زندگی کرنی ہے، بچوں کے اندر انشاءاللہ تربیتی اس کلاسز کے اندر دین سکھایا جائے گا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ مریدین، عاشقین، چاہنے والے اپنے بچوں کو بھیجیں اور بچوں کے اندر جو ہے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں،
تاکہ ان کے اندر نماز کے طریقے آ جائیں، وضو کے طریقے آ جائیں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بن جائیں، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بن جائیں۔ اب تمام سے گزارش ہے کہ ہفتے کا دن چھٹی شریف ہے، 21 تاریخ 21 تاریخ ہے نا، 21 تاریخ کا دن چھٹی شریف ہے، ہفتے کا دن سیٹرڈے کے بعد چھٹی کا دن ہی لا کے چھوڑ سکتے ہیں۔ کوشش کریں انشاءاللہ بچوں کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں دین سکھایا جائے گا، اور فری کلاسز ہیں وداؤٹ فیس۔ انشاءاللہ بچوں کی تربیتی کیمپ ہونے والی ہے 21 تاریخ کو، چھٹی شریف کا دن اپنے اپنے بچوں کو لا کر چھوڑیں انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو، اور ان کے اندر ایک گڈ بیہیویئر، گڈ کلچر، تربیتی جتنا ہو سکے کوشش کر کے ان بچوں کے اندر جو ہے علم سکھایا جائے گا اور ان کے سینے میں بسایا جائے گا، تاکہ بچے اپنے سینوں کو آگے چل کر اللہ کا عرش بنا سکیں، تصوف بھی آ جائیں اور قرآن و حدیث کا علم کے ساتھ آ جائیں، جس سے ان کی دنیا و آخرت حسین بنے۔ اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔